چراغ ہے میرے پیراں لئی کلام تیرا۔ ہالےلویا۔ اس کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور اس کی ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے۔ یا عزیزو، زبور 119 اور اس کی 105ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ہالےلویا۔ آج دیکھیں گے کہ اس روشنی کے اندر سے ہمیں کون سی روشنی ملنے والی ہے۔ عزیزو، آج ہم مقدس لوکا رسول کی انجیل میں سے دیکھیں گے کہ انہوں نے مسیحا کی اس زمین پر آنے کو انہوں نے کس طرح سے بیان کیا ہے۔ The genealogy of Jesus Christ according to Dr. Luke۔ بائبل مقدس میں اس کو طبیب کہا گیا ہے۔ طبیب فزیشین کو کہتے ہیں، فزیشین ڈاکٹر کو کہتے ہیں۔ اور یہ عزیزو ایک جنٹائل ہے، یہ غیر یہودی شخص ہے، یونانی ہے یہ لے، لیکن جب خداوند نے اس کو پکڑ لیا اور یہ خداوند کے بندہ پالوس کے ساتھ بھی قید میں رہا ہے، جس کا ذکر آپ رسولوں کے اعمال اس کے 27ویں چیپٹر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جس میں پالوس رسول کا سفر ہے، وہ جہاز کا ٹوٹنا ہے۔ وہ جہاز کے اندر اور بھی بہت سے لوگ تھے اور 276 مسافر تھے اس جہاز میں جو ٹوٹ گیا تھا۔ اور دوسرا تimotheus 4 باب کے اندر وہ کہتے ہیں کہ قید کے اندر وہاں پر بھی انہوں نے مقدس لوکا کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ شخص عزیزو روح سے بھرا ہوا، یہ 2 کتابوں کا مصنف ہے، اور ایک ہے مقدس ان کے ہی نام پہ مقدس لوکا رسول کی انجیل، اور دوسری کتاب ہے رسولوں کے اعمال، جہاں پر رسولوں نے عمل کیا کلام پر۔ یہ بھی کتاب ان کے وسیلے سے لکھی گئی ہے۔ اور اس کتاب کے اندر عزیزو انہوں نے جب آغاز کیا ہے تو انہوں نے مقدس یوحنا استباغی کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، اور مقدس لوکا پہلا باب اور اس کے 34ویں آیت کے اندر انہوں نے مقدسہ مریم کا بھی ذکر کیا ہے۔ جب مقدسہ مریم کے ساتھ خدا کا فرشتہ ان کے ساتھ کلام کرنے لگا اور اس نے کہا تو حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، تو اس نے کہا کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی۔ تو خدا کا فرشتہ جبرائیل فرشتہ اسے کلام کر کے کہتا ہے، اور روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ یہ وہی بات تھی جو ابتدا میں جو کلمہ ہے جس نے نبیوں کے منہ میں کلام ڈالا، اور یہ سایہ نبی کی معرفت یہ کلام ہمیں ملتا ہے۔ یہ سایہ 7 باب اور اس کی 14ویں آیت میں، دیکھو کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ اور یہ عزیز و داؤد کے گھرانے سے، کیونکہ جب مقدس یوسف کے ساتھ ان کی منگنی ہو گئی جو کہ داؤد کے گھرانے سے ہیں، تو اس لیے ان کو بھی اس وقت وہ منگیتر تھی عزیزو، شادی نہیں ہوئی تھی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن عزیزو اب جب وہ خاوند داؤد کے گھرانے سے ہے تو پھر وہ بھی ان کے گھرانے میں چلے گئے، اور وہاں پر یہ مقدس متی نے 14 پشتوں کا ذکر کیا ہوا ہے۔ اور مقدس متی پہلے باب میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہم کا نسب نامہ۔ اب مقدس لوکا اس کا 20واں باب اور اس کی عزیزو آخری پیراگراف میں لکھتے ہیں کہ مقدس داؤد تو روح کی ہدایت سے اسے اپنا خداوند کہتا ہے، تو پھر وہ اس کا بیٹا کیوں کر ٹھہرا؟ یہاں پر یہ بات روح القدس نے مقدس لوکا کے وسیلے سے لکھوا دی ہے۔ اب مقدس لوکا نے جو مسیح کی جینالوجی، جب وہ بشر بنے، انسان بنے، تو انہوں نے بھی اس کو
تحریر اس طرح سے کیا ہے. مقدس لوکا رسول کا انجیلی بیان اس کا 3 باب اور اس کی 20ویں آیت سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ لیا اور وہ پانی سے نکل کر باہر آئے اور وہ دعا کر رہے تھے اور آسمان سے آواز آئی، پاک روح کبوتر کی شکل میں آیا اور اس نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں. آسمان سے آواز آ رہی ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے. اب عزیزو آگے لکھا ہے خدا ان کے کلام کے اندر، جیسا کہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ یوسف کا بیٹا سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ سمجھا جاتا ہے اس کو. کیوں ایسا سمجھا گیا؟ اگر ہم متی رسول کی انجیل کے 2 باب کی اسٹڈی کریں تو اس میں لکھا ہے کہ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اگستس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں. چنانچہ یوسف بھی اپنی حاملہ بیوی کو لے کر وہ بھی چلا گیا یروشلم میں تاکہ وہاں پر نام لکھے جا سکیں، مردم شماری، سینسز ہو. اور ایسا ہوا کہ جب وہ وہاں پر تھے تو اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور وہ بیٹا وہاں پر پیدا ہو گیا. اب وہاں کی جو عزیز و میونسپلٹی تھی یا جو مردم شماری کرنے والے تھے، جیسے آپ سمجھنے کے نادرا والے حساب کتاب رکھتے ہیں کہ کون انسان کہاں پیدا ہوا، باپ کا نام کیا ہے، ماں کا نام کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، جنم پتری بنائی جاتی ہے، برتھ سرٹیفکیٹ تیار ہوتا ہے. تو مقدس پالوس رسول نے وہ بات لکھی جیسا کہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ یوسف کا بیٹا. اب جب انہوں نے جینالوجی تحریر کرنی شروع کی تو وہ نام لکھتے گئے اور جب لکھتے گئے تو آخری جو 38ویں آیت ہے 38 ورس کے اندر لکھا ہوا ہے، پہلا بندہ جو بنایا گیا جس کو انہوں نے ہی بنایا تھا اس کا نام ہے آدم، جس کا ذکر آپ پیدائش 1 باب اور اس میں چیپٹر میں پڑھ سکتے ہیں. آؤ ہم آدم کو بنائیں، اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنائیں. پھر انہوں نے کہا کہ آؤ ہم مرد اور عورت کو بنائیں، اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنائیں. ہاللیلویا. تو مقدس لوکا نے لکھا ہے کہ آدم سے پہلے خدا ہے، گاڈ ہے. لیکن میں آپ کو عزیزو بائبل مقدس میں سے مقدس لوکا کی انجیل گاسپل آف لوک چیپٹر 3 اور اس کی آخری آیت پڑھ کے سناتا ہوں. لکھا ہے the son of Enosh, the son of Seth, the son of Adam, the son of God. آدم سے پہلے the son of God ہے، خدا کا بیٹا ہے. اور آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا کی بیوی ہو سکتی ہے؟ وہ خدا جس کی کوئی بیوی ہو یا وہ فزیکل لسٹ رکھتا ہو وہ خدا ہے ہی نہیں، بالکل نہیں عزیزو. تو عزیزو جب سن آف گاڈ یہاں پر لکھا ہوا ہے تو آسمان سے آواز آ رہی ہے اور گاڈ کی کوئی بیوی نہیں ہو سکتی. اب عزیزو آگے بڑھتے بڑھتے جب ہم اور بھی مطالعہ کریں گے تو مقدس پالوس رسول نے ایک ایسا نسب نامہ لکھا ہے جو سب سے جدا ہے، سب سے منفرد ہے. اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں عبرانیوں 5 باب کے اندر لکھا کہ وہ ملک صدق. پھر عبرانیوں 7 باب کے اندر انہوں نے ملک صدق سالم کا بادشاہ، جب ابراہم بادشاہوں کو قتل کر کے آتا تھا تو اس نے اس کا استقبال کیا. اب جب ابراہم کی بات ہوتی ہے تو آپ یوحنا رسول کے انجیل کے 8 باب کی اسٹڈی کریں اور اس میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا تیری عمر ہی کیا ہے؟ کیا تو ہمارے باپ ابراہم سے بھی بڑا ہے؟ تیری عمر تو ابھی اتنی 30 سال بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ ابراہم پیدا ہو میں ہوں. یہ یوحنا رسول کے انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 58 ورس کے اندر لکھا ہوا ہے. پڑھ سکتے ہیں عزیزو بائبل مقدس میں. پلیز اپنی بائبل پر غور کیا کریں اور دیکھیں کہ کلام کیا کہتا ہے.
ذرا مشنزم سے باہر نکل کر کے اس کو پڑھ کر دیکھیے تاکہ ہم اس کی حقیقت جو حقیقت ہے وہ بیان ہو سکے. ہاللویا. تو وہاں پر لکھا ہے عبرانیوں کے نام پر اس کا لکھا ہوا خط، اس کا میں 7ویں باب کی بات آپ سے کر رہا ہوں، کلام پاک کے اندر مرقوم ہے. راست بازی کا بادشاہ، صلح کا بادشاہ، یہ بے باپ ہے، یہ بے ماں ہے، یہ بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ اس کی عمر کا کوئی آخر ہے. اور یہ لکھنے والا کون ہے عزیزو؟ یہ وہ شخص ہے سینٹ پول جس کے 14 خط بائبل مقدس میں نئے عہد نامے کے اندر لکھے ہوئے ہیں. آدھے سے زیادہ نسب نامہ مقدس پالوس رسول کے وسیلے سے لکھا گیا عزیزو. اور یہ وہ شخص ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج سے تقریباً 7 سال پہلے میں ایک شخص کو، مجھے نہیں پتا بدن سمیت یا بغیر بدن کے، وہ سیدھا تیسرے آسمان پر چلا گیا، یہ نہیں پتا. وہ لکھتے ہیں کہ روح میں وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور وہاں سے اس کو عزیزو آسمان پر لے جا کر کے اس کو کلام سکھایا گیا ہے. کیا زمین پر پاک روح اس کو نہیں سکھا سکتا تھا؟ جب وہ زمین پر کلیسیا کو ستانے والا تھا تو اس وقت آسمان سے آواز آئی، اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے. پینے کی آر پر لات مارنا تیرے لیے اچھا نہیں ہے. کلیسیا کو ستانے والا، کلیسیا کو مارنے والا، عورتوں اور بچوں کو گھسیٹ کر مارنے والا. اور جب اسطفنس کو شہید کیا جا رہا تھا اس وقت سینٹ پال ان مارنے والوں کی عزیزو ان کے کپڑوں کی حفاظت کر رہا تھا اور خوش تھا کہ اس کو پتھراؤ کیا جا رہا ہے. آج عزیزو کلام پاک میں لکھا ہے جب اس کو تبدیلی ہوئی، ٹرانسفارمیشن ہوئی، ایک مارنے والے کو بچانے والا، بلکہ وہ لکھا ہے کہ مجھے خداوند نے قوموں کے لیے نور مقرر اور نجات کا اشتہار دینے کے لیے زمین پر اس نے مجھے چن لیا ہے. نجات کا اشتہار تک زمین کی انتہا تک اس کی نجات کا کلام پہنچاؤں. 12 رسول تو پہلے ہی تھے، اب اس کی کیا ضرورت تھی؟ جب وہ رسول، ظاہر عزیزو ہر ایک نے اپنا سفر اس زمین پر ختم کرنا ہے. وہ رسول ہو، وہ نبی ہو، وہ چرواہا ہو، وہ استاد ہو، وہ مبشر ہو، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، ہر چیز کا ایک وقت ہے. ایک جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے اور آہستہ 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 ہماری باری آئے گی. باری تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے عزیزو، یہ ضروری نہیں کہ ہم بڈھے ہو کر ہی خدا ان کے پاس جائیں. مسیح نے 3.5 سال خدمت کی ہے جوانی کے عالم میں، اور اس کے بعد وہ اپنی خدمت ختم کر کے آسمان پر واپس جا پہنچے ہیں. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں ان کی دی ہوئی اس برکت کے لیے، اس عمر کے لیے بھی، جو بھی جتنی اس نے ہمیں دی ہے وہ ساری اس کی ہے. اور اس میں کوشش کریں کہ اس کے نام کو عزت اور جلال دیں. وہ کہتی یکا یک میں تیسرے آسمان پر چلا گیا ہوں اور وہاں پر مجھے ایسا کچھ دے دیا گیا، لکھوا دیا گیا ہے. ایسی باتیں بھی میں نے دیکھی جن کو تحریر کرنا ایک انسان کے بس کے اندر نہیں ہے. لیکن جو کچھ بھی پاک روح نے لکھوایا انہوں نے اس کو لکھا. اور یہ بات جو عبرانیوں کے خط کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ یہ تو وہ ہے راست بازی کا بادشاہ، ملک صدق اور صلح کا بادشاہ. اس کی تو نہ کوئی ماں ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کی کوئی جینالوجی ہے. اس کی تو جینالوجی ہے ہی نہیں. جینالوجی تو انسانوں کی ہوتی ہے، نسب نامہ ہم انسانوں کا ہے. میرا نام ایمینوئل، میرے باپ کا نام وکٹر ہے. اسی طرح آپ کے بھی اس طرح سے ہے. لیکن وہ بے باپ ہے، بے ماں ہے، بے نسب نامہ ہے. اور یہ بے باپ عزیزو ان کو جو بائبل یسایا نبی کا صحیفہ اس کے 9 باب میں ان کو کہا گیا ہے کہ یہ عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے. وہ تو ابدیت کا باپ ہے، ایٹرنل فادر عزیزو. وہ نوروں کا باپ ہے، وہ ہماری روحوں کا باپ ہے عزیزو. یہ سارے ان کے لیے ٹائٹل استعمال ہوتے ہیں. اور جب ہم ایسا دیکھتے ہیں ہماری انسانی عقل اتنا ہی کام کرتی ہے جیسے ہم ماں باپ کے وسیلے سے پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح سے وہ ہے. تو اس لیے عزیزو ان کو روحانی طور پر دیکھیں. مقدس لوکا نے لکھا کہ انہوں نے جب نسب نامہ لکھتے آخر میں لکھا کہ آدم سے پہلے سن آف گاڈ. یہ ان کا ایک خطاب ہے، یہ ان کا ٹائٹل ہے. اور یاد رکھیں خدا کی بیوی نہیں ہو سکتی. اسی لیے مقدس پالوس رسول یہ کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے غیر قوم اس کے مسیح کے نام پر کفر بکتی ہیں. کیا غیر قومیں ہمیں نہیں کہتی؟
کیا ہمارے ارد گرد جو پاکستان کے اندر میجورٹی کے لوگ ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ تم کفر بکتے ہو، کفر بولتے ہو؟ کیونکہ جب خدا کی بیوی نہیں ہو سکتی تو اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ آسمانوں سے ایک آواز آ رہی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ تو وہ بیٹے کا لفظ اگر ہم بولتے ہیں تو انسانی عقل پریشان ہوتی ہے۔ کیا مقدس یوسف پریشان نہیں ہوا جب اس کو پتا چلا کہ اس کی جو منگیتر ہے وہ پریگننٹ ہے؟ تو اس نے اس کو چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا۔ تو خداوند کا فرشتہ خواب میں، نیند میں اس کے پاس آ کر کہتا ہے، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ ہاللیلویہ۔ مقدسہ مریم کو مقدس لوکا لکھتے ہیں کہ فرشتے نے کہا جب، تو وہ کہتی یہ کیسا سلام ہے، میں تو مرد کو نہیں جانتی۔ تو اس نے کہا روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور وہ مولود ہے مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ وہ تیرا نہیں، نہ مریم کا ہے، نہ یوسف کا ہے، نہ وہ کسی اور کا ہے، وہ خدا کا بیٹا، وہ ٹائٹل جو آسمانوں سے اس کو مل رہا ہے، جو اس نے خود ہی نبیوں کے منہ میں ڈالا تھا۔ مقدس عزیزو، داؤد نے بھی یہ زبور 2 میں کہا ہے، بیٹے کو چومو، کیوں میرے خداوند اور مسیح کے خلاف ہو گئی قومیں، کیوں طیش میں آ گئی؟ زبور 2 میں بیٹے کو چومو۔ بیٹے کا ذکر انہوں نے بھی کیا ہے چیزوں۔ تو داؤد اسے خداوند کہہ رہا ہے، مقدس لوکا کہتے ہیں 20ویں باب کے اندر، تو اس کا بیٹا کیسے؟ تو انہوں نے وہ بات جو مقدس متی نے لکھی اس کو انہوں نے رد کیا ہے، اور نہ انہوں نے بلکہ مقدس مرکس نے بھی ان کو رد کیا ہے۔ مقدس مرکس 12 باب پڑھ کر دیکھیے، اس میں بھی وہ کہتے ہیں، مقدس مرکس نے لکھا کہ یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری، بیابان میں پکارنے والے کی آواز، اپنی راہیں درست کرو اور اپنے راستے سیدھے بناؤ۔ انہوں نے بھی یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بات کی اور کہا ہے کہ یسوع مسیح ابن خدا، کیونکہ یہ آواز آسمان سے آ رہی تھی۔ انہوں نے بھی وہی لکھا ہے۔ اور مقدس لوکا یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ابن خدا ہے یہ تو آدم کو بنانے والا، جو پہلا شخص آدم بنایا گیا، پھر ان کو مرد اور عورت بنایا، تو یہ تو اس نے بنایا ہے۔ تو ایک کریٹر کو اس کی ہی مخلوق کے اندر، بائبل کے اندر ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو مقدس متی نے جو لکھا ہوا ہے تو وہ اس کے ہی حواری، اس کے ہی جو ہم خدمت ہیں، مقدس مرکس ہے، مقدس لوکا ہے۔ پھر آگے جب یوحنا کی بھی ہم بات کریں گے، لیکن آج ہم آگے بڑھ کر پالوس کی بات سیکھ رہے ہیں۔ مقدس پالوس نے یہ جو کچھ لکھا ہے، کیا ان کے اگر یہ کلام انہوں نے غلط لکھا ہے تو ان کو تو 14 خط ہی غلط ہیں، اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ 14 کے 14 خط عزیزو، یہ کیتھولک ترجمہ کے اندر ہیں، یہ پروٹسٹنٹ ترجمہ کے اندر ہیں، اور یہ آرتھوڈکس ترجمہ کے اندر ہیں، اور ٹوٹل نئے عہد نامے کی 27 کتابیں ہیں، جن میں سے 14 جو خط ہیں یا کتابیں ہیں وہ مقدس پالوس کے ذریعے لکھے گئے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز، کلام پاک کی سچائیوں پر غور کیجئے۔ ہاللیلویہ۔ پہلا یوحنا کا خط اور اس کا 3 باب، 5واں باب اور اس کی 19 اور 20 آیت کی اسٹڈی کیجئے۔ پہلا یوحنا کا خط 5واں باب 19-20 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ پاک روح نے ہمیں سمجھ بخشی ہے۔ وہ پاک روح کی بار بار بات کرتا ہے۔ مقدس عزیز و یوحنا، پہلے انجیل ان کے وسیلے سے لکھی گئی ہیں، پھر 3 خط ان کے لکھے ہوئے ہیں، پھر انہوں نے مکاشفہ بھی ان کو لکھوایا گیا ہے، جب وہ یسوع کی گواہی دینے کی وجہ سے پتمس کے جزیرہ میں اس کو قید کر دیا گیا تھا۔ لکھا یسوع مسیح کی گواہی دینے کی وجہ سے اس کو قید میں ڈال دیا گیا، اور وہاں پر انہوں نے خود جا کر بھی اس کو سکھایا۔ وہ میں بعد میں اس کو شیئر کرتا ہوں، لیکن ابھی پہلا یوحنا کا خط اس کا 5 باب اور اس کی 19 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح حقیقی بیٹا ہے، اور یہی حقیقی خدا ہے، اور یہی کثرت کی زندگی دیتا ہے۔ اور اے بچوں، اپنے آپ کو بتوں سے بچا لو، بتوں سے دور رکھو۔ کہ اگر ابھی تک آپ کو نہیں پتا چلا کہ یسوع مسیح حقیقی بیٹا، یہ وہی آسمان سے جو آواز آ رہی ہے، اور یہی حقیقی خدا ہے۔ He is a real God, He is a real Son of God, and He is God, and He gives you eternal life۔ وہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی خداوند کے پاس ہے، خدا کے پاس ہے عزیزوں۔ تو عزیزوں، ان باتوں کو ہم کتاب مقدس کے مطابق دیکھ رہے ہیں، کوئی ہمارا اپنا فلسفہ نہیں ہے، نہ ہماری کوئی اپنی بائبل ہے۔ اور وہی یوحنا عزیزوں آگے چل کر پھر جب انہوں نے مکاشفہ ان کو لکھا گیا کہ لکھا ہے یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اس نے اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا اپنا فرشتہ بھیج کر۔ مکاشفہ یسوع مسیح کا ہے۔ یہ مکاشفہ مقدس یوحنا عارف کا نہیں ہے۔ عارف اس کو ضرور کا، عارف کا مطلب ہوتا ہے ڈیوائن،
الہی، اور وہ الہ بن چکا ہے. ہاللیلویا، اتنی خدمت اس کی آگے بڑھ چکی ہے کہ وہ الہی بن چکا ہے. اور الہ زیادہ یسوع مسیح کے لیے یہ لفظ لکھا گیا، الہی ڈیوائن ہے. اور وہ مکاشفہ 3 باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، جہاں پر 7 کلیسیاؤں کو عزیزوں اس کی انسپیکشن کی گئی، ان کا معائنہ کیا گیا. یسوع مسیح نے خود اپنا فرشتہ بھیج کر کے جب ان کو چیک کیا اور ان کو بتایا اور ان کو سکھایا، اور پھر انہوں نے کتاب مقدس میں لکھا ہے، آخری کلیسیا لودیکے کے کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو آمین ہے، سچا ہے، برحق گواہ ہے اور ساری خلقت کا مبدع ہے. او دا کریٹر آف آل یونیورس، ہاللیلویا. یونیورس کے اندر انسان، حیوان، چرند، پرند، کیڑے مکوڑے، نیر اکبر یعنی سورج اور نیر اصغر یعنی چاند اور گلیکسیز، سب کچھ اس نے بنایا ہے. ہم اس کا شکر کرتے ہیں. یسوع مسیح وہ آمین ہے، وہ سچا ہے، وہ برحق گواہ ہے اور ساری خلقت کا مبدع. پریز دا لارڈ، ہاللیلویا. وہ تو بنانے والا ہے، ہی از اے میکر. کیا جو بنانے والا ہے آدم کو، چاند ستاروں کو، ہر چیز کو، سمندروں کو، دریاؤں کو، ٹیلوں کو، پہاڑوں کو، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آلمائٹی گاڈ ہے جیسو. کیا وہ خود انسان نہیں بن سکتا تھا؟ لیکن نبیوں کے نوشتوں کا پورا ہونا لازمی تھا. آج صبح میں اپنے ایک پیارے بھائی سے سویڈن میں بات کر رہا تھا، تو میں نے کہا بھائی وہ جو پرانے حوالے جو لیے گئے ہیں بائبل مقدس کے اندر، ان کو نئے عہد نامے کے اندر لکھا گیا ہے. اس کے آگے ایک عزیزو مائنس کا نشان ہے اور اس کے اوپر ایک 0 کا نشان ہے. تو میں نے جب غور کیا کہ یہ آیات کے اوپر جب یہ نشان لگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات انہوں نے پرانے عہد نامے میں سے لی ہے اور نئے عہد نامے میں لکھی ہے. اور اگر نئے عہد نامے کی جو بات ہے وہ نئے عہد نامے کے اندر نہیں لکھی جا سکتی. اور اتنا کلام جو لکھا ہوا عزیزو اسی بائبل کے اندر، عزیزو بریکٹس کے اندر پڑھ کر دیکھیے، آپ کتاب مقدس کی اسٹڈی کیجئے. کیوں لکھا گیا ہے؟ تاکہ وہ بات جو وہ کر رہے ہیں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ تو انبیاء کے صحائف میں بھی لکھی ہے، یہ تو مقدس موسیٰ نے بھی لکھی ہے، یہ داؤد کے مزامیر کے اندر بھی لکھی ہوئی. اس نے یسوع مسیح نے زندہ ہونے کے بعد یہ کہا. ہاللیلویا. اگر آپ مقدس لوکا رسول کا انجیلی بیان اس کے 24 باب کی اسٹڈی کریں اور اس کے اندر لکھا ہے 26ویں آیت میں، جب شاگرد ڈرے ہوئے ایک کمرے میں بند تھے. شاگرد ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے اور وہ کمرے میں بند تھے. تو آپ کو پتا ہے سب سے پہلے تو عورتیں گئی تھی قبر پر، اور قبر کا جو ڈھکنا تھا وہ اتنا بھاری تھا، وہ کہتی ہمارے لیے اس پتھر کو کون لٹکائے گا. پتھر بہت بڑا رکھ دیا گیا، اتنا بڑا رکھا تھا کہ انہوں نے کہا، اس جھوٹے نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن زندہ ہو جاؤں گا. لہذا خاص پہرے داروں کو بھی حکم دیا گیا کہ اس جھوٹے نے، دغا باز نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن زندہ ہو جاؤں گا. لولے کو عزیزوں، اور جب وہ زندہ ہوئے اور ایک پیارا سا زلزلہ اندر سے آیا اور اس نے اس پتھر کو لڑکا کر پیچھے پھینک دیا اور عورتوں کی فکر کو دور کر دیا. اور اب کیا، یہودی جو حاکم تھے وہ پریشان ہو گئے، یہ تو زندہ ہو گیا. انہوں نے پھر رشوت دی. انہوں نے پہرے داروں کو رشوت دے کر کہا کہ تم جھوٹ بولنا اور کہنا کہ اس کے شاگرد آئے تھے اور وہ زبردستی ہم سے چھین کر لے گئے ہیں. اور یہ بات آج بھی یہودیوں میں ہے کیونکہ رشوت دی گئی، کلام میں لکھا ہے. اب یسوع مسیح اس کمرے میں جہاں پر شاگرد چھپے ہوئے ہیں وہ چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے دیکھا تو شاگردوں نے کہا کوئی روح ہے. مقدس متی 14 باب اس کی 22 کے اندر لکھا ہے کہ رات کے پہروں میں یسوع مسیح پانیوں پر چل رہے تھے، پانی کی سطح پر، اور شاگردوں نے دیکھا اور وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا کوئی بھوت ہے. انہوں نے فرمایا ڈرو مت، میں ہوں اور ہوں اس میں ہوں، ہوں as I am. عزیزو آپ جانتے ہیں کہ میں ہوں کون ہے؟ ہاللیلویا. ذرا بتائیے، میں جو ہوں سو میں ہوں اور میں ہوں. یہ خروج 3 باب اس کی پہلی 14 آیات میں پڑھ سکتے ہیں، جب مقدس موسیٰ کہتے ہیں اے خدا، جب میں بنی اسرائیل کے پاس جاؤں اور ان سے کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور اگر وہ کہیں کہ اس کا نام کیا ہے تو میں تیرا نام کیا بتاؤں، تو خدا کہہ بھی سکتے تھے کہ بھائی میں نے تجھے پہلے بھی بتایا ہے کہ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں. اور دوسری دفعہ پھر کہا کہ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں. میں نے اپنی قوم کی تکلیف کو دیکھا ہے، تو جا ان کو فرعون کی غلامی سے آزاد کر. تو وہ کہہ سکتے تھے کہ ابھی تو میں نے 2 دفعہ تو تجھے ایک یہ بتا چکا ہوں. ہو سکتا ہے اس میں ٹائم فریم ہو عزیزو. جب بات کلام ہوا جھاڑی میں، جب وہ کسی اور وقت اس کے ساتھ موسیٰ کے ساتھ ہوا، اور جب اس کے بعد دوسرا کلام کیا گیا، جب کہا
کہ میں ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں، تو جا اور میری قوم کی میں نے تکلیف دیکھی ہے، اس کو فرعون کی غلامی سے آزاد کر۔ اس میں ہوگا کچھ ٹائم فریم ہوگا، لیکن جب لکھاری نے لکھا، جب مقدس موسیٰ کے وسیلے سے پیدائش، خروج، احبار، گنتی، استثنا 5 کتابیں جو بائبل مقدس میں ہیں، یہ توریت کی کتابیں ہیں، یہ لکھی گئی ہیں، تو عزیزو ہالیلویا، جو کچھ پاک روح نے ان کو سکھایا، اب انہوں نے اس کو تحریر کرنا شروع کیا۔ پاک روح لکھوانے والا ہے، پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک۔ روح القدس کی حکومت مجھے نظر آتی ہے، روح القدس کی عزیز و حکومت ہے۔ روح القدس عزیز و ان سب سے بڑا ہے، کیونکہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا، باپ کے خلاف بھی کیا ہوا گناہ معاف ہو جائے گا، بیٹے کے خلاف بھی کیا ہوا گناہ، لیکن پاک روح کے خلاف بکا ہوا کفر معاف نہیں ہو سکتا، نہ اس عالم میں نہ آنے والے عالم میں۔ یہ کلام کہتا ہے، یہ میں نہیں کہتا، اس لیے کلام کی سنیے، میری نہ سنیے، میری کوئی حقیقت نہیں عزیزو، میں کچھ بھی نہیں ہوں عزیزو، یہ خدا کا فضل ہوا ہے مجھ پر کہ اس نے اپنا کلام میرے باطن میں ڈالا ہے، اور میں اس سے سیکھ کر کے وہ بات آپ کے ساتھ سیکھتا ہوں، میں اس کا شاگرد ہوں۔ ہالیلویا، میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اور اس کے نام کو مبارک کہتا ہوں۔ اور رات کے پہرے میں پیروں پانیوں پر چل رہے ہیں یسوع مسیح، شاگرد دیکھ کر ڈر گئے، انہوں نے کہا یہ تو بھوت ہے، انہوں نے کہا ڈرو مت، میں ہوں۔ مقدس پطرس نے کہا اے خداوند اگر تو ہے تو میں بھی چلوں، انہوں نے کہا چل، اور چلنا شروع کیا۔ یہ مقدس عزیز و متی 14 باب اس کی 22 آیت کی بات کر رہا ہوں، آپ پڑھ سکتے ہیں، ہالیلویا۔ اور اس کے بعد مقدس لوکا یہ تحریر کرتے ہیں کہ جب وہ کمرے میں بند تھے شاگرد، مقدس لوکا 24 باب کی بات، آخری باب ہے، اس کی بات کر رہا ہوں، تو شاگردوں نے کہا کوئی روح ہے، انہوں نے کہا تمہاری سلامتی ہو، میں ہوں۔ ہالیلویا، میرے ہاتھوں کو دیکھو، اس کے اندر کیلوں کے نشان ہے، میری پسلی کو دیکھو، اس کے اندر نیزے کا نشان ہے۔ تو مقدس میں اپنی انگلی ڈال کر چیک کرنے لگا، ٹٹولا اس نے کہ یہ واقعی وہی جو کہہ رہا ہے، پھر ایمان لے کے، لیکن 11 نے ابھی یقین نہیں کیا۔ پھر انہوں نے لکھا، کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ روح کی کوئی ہڈی اور گوشت نہیں ہوتا، مجھے چھو کر دیکھو، مجھے چھو کر دیکھو، روح کی کوئی ہڈی اور گوشت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بچہ مجھے کچھ کھانے کو دو، اور انہوں نے کھانے کے لیے مچھلی کا تکلا دیا، بنی ہوئی مچھلی اس کو پیش کر دی۔ اور لیکن عزیزو، میرے پاس کنگ جیمز ورجن بائبل کے اندر لکھا ہے کہ نہ صرف مچھلی تھی بلکہ ہنی کوم بھی تھا، ہنی کوم، شہد کا چھتا بھی تھا، لیکن یہ اردو ترجمے کے اندر نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں لکھا گیا؟ تیرا کلام شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، تیرا کلام یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کلام پاک میں، لیکن یہ نہیں لکھا، کوئی بات نہیں۔ جب انہوں نے وہ مچھلی کھائی تو 11 کی آنکھیں کھل گئی، انہوں نے کہا یہ تو ہمارا استاد ہے۔ یہ مقدس پطرس کی بھی آنکھیں پہلے بند ہو چکی تھی، توما سب سے پہلے ایمان لایا عزیزو، اور لیکن اس نے کیٹیگوریکلی انگلیاں ڈال کر دیکھا، ہاتھوں کے اندر، پیروں کے اندر، پسلی کے اندر، تب وہ ایمان لایا عزیزو، اس نے واقعی چیک کیا ہے عزیزو، کلام یہ کہتا ہے کیٹیگوریکلی عزیزو۔ اب عزیزو مچھلی کھانے کے بعد ہیلیلویا جب ان کے سامنے کھائے گئی، پہلے تو انہوں کو روح کہا، یہ کوئی گوشت ہے عزیزو، گوشت کے لیے بھی اسپرٹ استعمال ہوتا ہے لفظ انگلش میں، گوشت، ہولی گوشت، پاک روح۔ جو دوسری گوشت ہے وہ بیڈ اسپرٹ ہے، وہ گوشت ہے، اس کے ساتھ ہولی نہیں لکھا جاتا، وہ عزیزو وہ بھوت ہے، اس کا ترجمہ اردو میں بھوت ہوا ہے، تاکہ ہم اچھی طرح سے پنجابی جو ہیں وہ اچھی طرح سمجھ جائیں۔ اب عزیزو جب انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں موسیٰ کی توریت، انبیاء کے صحائف اور داؤد کے مزامیر میں سے سکھا دیا ہے، اور داؤد نے یہ بھی کہا تھا عزیزو کہ اس کی ہڈی نہیں توڑی جائے گی، زبور 107 میں، وہ ملک صدق ہے، وہ راست باز ہے، اس کی ہڈی نہیں توڑی جائے گی۔ اور عزیزو اتنا بڑا نیزہ مارنے سے بھی پسلیاں نہیں ٹوٹی، جب ہاتھوں میں کی لگے، ہاتھوں کے اندر ہڈیاں تھی وہ بھی نہیں ٹوٹی، دونوں ہاتھوں کی ہڈیاں نہیں ٹوٹی، پاؤں جو اس کے تھے ان کے اندر جب کی لگے، صلیب پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد وہ ہڈیاں نہیں ٹوٹی، تو کیوں نہیں ٹوٹی؟ وہ نوشتہ پورا ہونا تھا جو مقدس داؤد نے کہا تھا۔ اور پھر روح کے کون ٹکڑے کر سکتا ہے؟ خدا روح ہے، خداوند روح ہے، یسوع روح ہے، مسیح روح ہے، روح کے کون ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے؟ نہ یہ کبھی جدا ہوئے تھے، نہ کبھی ہو سکتے ہیں۔ ہالیلویا، اور خدا کا شکر ہو کہ مقدس لوکا کے وسیلے سے ہمیں جو جینالوجی پہنچتی ہے، انہوں نے اس کو سن آف گاڈ کہا ہے، سن آف گاڈ، ہالیلویا، جو آدم کا بنانے والا، پوری کائنات کا بنانے والا، مقدس ڈینیل کا بنانے والا، وہ موسیٰ کا بنانے والا ہے، وہ سارے انبیاء کو بنانے والا ہے۔ ہالیلویا، جس کے لیے مقدس ڈینیل 3 باب اور اس کی 25 آیت میں لکھا ہے، مقدس ڈینیل کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 25 آیت میں لکھا ہے عزیزو، کلام پاک یہ فرماتا ہے، جہاں پر صدرک، میشک اور عبدنجو کو آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا، ڈالنے والے عزیزو مر گئے اور ان کا ایک بال بھی بیکا نہ ہوا۔
اندر اگلے دن ہم دیکھا وہ تو سیر کر رہے تھے آگ کے اندر. اب یعقوب کے گھرانے تو مت ڈر، جب تو پانیوں میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، شعلہ تیرا نقصان نہیں کر سکتا. واقعی آگ نے ان کا کوئی نقصان. چوتھے کی صورت الہزادہ، اردو میں لکھا الہزادہ، لیکن میرے پاس جو عزیز و کنگ جیمز ورژن ہے اس میں لکھا ہے سن آف گاڈ. ہاللیلویا ہاللیلویا. وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے. وہ تو پتہ ہے اس سے پہلے بھی بھٹی کے اندر موجود ہوا تھا سن آف گاڈ. ہاللیلویا. اس وقت بھی اس کا اختیار تھا عزیزو. اس کی پیدائش کا ذکر تو ہم نئے نظر میں پڑھ رہے ہیں، لیکن مقدس دانیل نے بھی اس کا ذکر کر دیا. مقدس داؤد نے اس کے لیے انبیاء کے لیے جو اس نے پیشن گوئیاں کی گئی وہ کیا گیا تھا. ہم اس خدا کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں. ہاللیلویا. یہ عزیزو وہ شخصیت ہے جو بے باپ ہے، جو بے ماں ہے، بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع ہے نہ اس کی عمر کا کوئی آخر ہے، نہ مجھ سے پہلے کوئی خدا تھا نہ میرے بعد کوئی خدا ہو. میں الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں. میں مر گیا تھا اور زندہ ہوں. موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا. وہ صاحب اختیار ہے، اس کو کسی نے اختیار نہیں دیکھا. اور پینتوس پلاطس کہنے لگے ہمارے پاس اختیار ہے. انہوں نے کہا تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یا اگر یہ اختیار تمہیں اوپر سے میں نہ دیتا تو تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے تھے. میرے پاس اختیار ہے. میں تیسرے دن زندہ ہو جاؤں گا. تم مجھے گرا دو گے ہیکل کو تو میں تیسرے دن اس کو کھڑا کروں گا. یہ انہوں نے خود ان کے منہ پر کہا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آسمان پر جاؤں گا اور آسمان سے واپس بھی آؤں گا. ہاللیلویا. ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. ان کو کون مار سکتا تھا؟ وہ جو پروگرام وہ لے کر آئے تھے خود ہی گناہ کو مٹانے کے لیے، اس شخص کی قربانی کے وسیلہ سے ہم ہمیشہ کے لیے کامل ہو چکے ہیں. یہ کلام کہتا ہے ہمیشہ کے لیے کامل. اور ابھی ہم ڈرتے پھرتے ہیں، ہم کہتے نہیں جی اسی نہیں جی کامل، اسی نہیں جی کام. کیوں؟ ہمارا دل کامل نہیں ہے، ہمارا دل پاک نہیں ہے. ہم ادھر ادھر عزیزو لیفٹ رائٹ چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ابلیس ہمیں ورگلاتا ہے. آئیے آگے بڑھیں اور زور سے گواہی دیں کہ یہ بے باپ ہے، یہ بے ماں ہے، یہ بے نسب نامہ ہے. He is fatherless, he is motherless, he is genealogyless, he has no beginning, he has no end. This is Jesus Christ, the Lord of Lords and the King of Kings. Hallelujah. خداوندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ، جس کی رام پر لکھا ہے کلام خدا ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، یہ ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہوا ہے اور ہم نے اس کا ایسا جلال پایا جیسا باپ کے اکلوتے کا. ہاللیلویا. اور پھر لکھا ہے عزیزو یوحنا پہلا باب اور اس کے 18 میں خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا لیکن اکلوتا بیٹا جو اس کی گود میں ہے اس نے اس کو ظاہر کر دیا ہے. ہاللیلویا. اس نے کہا میں باپ میں سے نکلا ہوں، باپ میرے اندر رہتا ہے. یہ بات مقدس فلپس نے 12 میں سے ایک رسول نے کہا تیرا باپ کون ہے، ہمیں باپ ہی دکھا دے. ہاللیلویا. یوحنا رسول کی انجیل اس کا 14 باب لکھا ہے جس میں لکھا ہے کہ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، تمہارا دل نہ گھبرائے، مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. تو عزیزو جب اس نے یہ کہا تو وہ کہتا ہے فلپس کہتا ہے تیرا باپ کون ہے؟ 12 میں سے ایک. عزیزو اس نے کہا فلپس تو اتنی دیر سے میرے ساتھ، تو میرے باپ کو نہیں جانتا. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. میں اور باپ ایک ہیں. کیا یہ جھوٹ لکھا ہے کلام پاک میں عزیزو؟ ایک ہی آیت، اس کا تو ایک شوشہ بھی نہیں ٹر سکتا بائبل مقدس کا. اتنی بڑی آیت کو ہم کیوں اگنور کر دیتے ہیں؟ اگر پھر بھی تسلی نہیں ہوتی یوحنا رسول کی انجیل اس کا 16 باب اس کی 24 حدیث کی اسٹڈی کیجئے. اس میں لکھا ہوا ہے خدا کے کلام کے اندر. کلام پاک یہ فرماتا ہے عزیزو کہ میں تو تمہیں تمثیلوں میں کلام سکھاتا رہا ہوں، اب میں تمہیں باپ کی خبر صاف صاف دیتا ہوں کہ میرا باپ کون ہے، تاکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں پورے طور سے. لکھا ہے اب میں تمہیں باپ کی خبر دیتا ہوں اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے باپ کے نام سے درخواست کرتا ہوں، بلکہ جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے. کیا اس کا نام یسوع مسیح نہیں ہے؟ حقیقی بیٹا یہی ہے، یہی حقیقی خدا ہے اور یہی کثرت کی زندگی دیتا ہے. اور پھر بھی نہ آپ کی تسلی ہو تو پھر یوحنا رسول کی انجیل اس کا 17 چیپٹر پڑھ لیجئے. 10ویں سے لے کر 26 آیت کے اندر صاف صاف لکھا ہے جس طرح میں اور باپ ایک ہیں تم ایک ہو جاؤ، جس طرح میں اور باپ ایک ہیں تم ایک ہو جاؤ، جس طرح میں اور باپ ایک تم کامل بن کر ایک ہو جاؤ. جس طرح میں اور باپ ہے جو جلال اس کا تھا وہ جلال پورا کا پورا میرے اندر ہے، اس کی طرح جلالی بن جاؤ. وہ کیوں بار بار لکھ رہے ہیں؟
اور مقدسوں پر یہ عزیزوں شاگردوں پر یہ بھید کھل گیا جب انہوں نے روح القدس کی برکت لی. اور مقدس پطرس نے جب پہلی کلیسیا بنائی تو کیوں نہیں اس نے کہا یسوع مسیح باپ، یسوع مسیح بیٹا، یسوع مسیح روح القدس. آپ سنو کہ چیپٹر 2 اور اس کی 38 آیت کا مطالعہ کر لیجئے، اس میں لکھا ہوا ہے خدا کے کلام کے اندر. ہاللیلویا کا تم توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو تو روح القدس نام میں پاؤ گے. یہ وعدہ تم سے ہے، تمہاری اولاد سے ہے اور ان دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا. اور انہوں نے 3000 کو یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ دیا. اگر وہ غلط تھا تو 11 شاگرد کہہ سکتے پائی جی یہ کیا کیا تم نے؟ ہمیں تو زندہ ہونے کے بعد وہ ملے تھے ارشاد اعظم کے اندر، گریٹ کمیشن کے اندر، انہوں نے تو کہا تھا کہ تم نے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینا ہے. یہ کیا کیا تو نے؟ کسی نے عزیزو وہاں پر منہ نہیں کھولا، کیونکہ اب پاک روح نے بتا دیا تھا کہ یہ تینوں ایک ہیں. اور اس کے لیے آپ کلسیوں چیپٹر 1 اور اس کی 15 آیت کی اسٹڈی کیجئے. اس میں لکھا ہے کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور ساری مخلوقات سے پہلے موجود ہے. حال کی یا استقبال کی چیزیں، دیکھی یا اندیکھی، ان سب کو بادشاہیاں، بادشاہ سب اس کے وسیلے سے ہیں. کلام پاک میں لکھا چیز، اور وہ کلیسیا کا سر ہے جس نے اپنی جان دی صلیب پر آدم زاد بن کر کے. ہیلیلویا، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور کلسیوں چیپٹر 2 کی اسٹڈی کیجئے، اس کی 3 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جو مسیح ہے وہ خدا کا مکاشفہ ہے. Christ is the revelation of God. کیا ریولیشن ہے؟ کیا بھید ہے اس کے اندر؟ 8ویں آیت کا مطالعہ کیجئے، اس میں لکھا خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لاحاصل فریب سے جو کہ انسانوں کی روایت ہے، انسانی تعلیمیں ہیں. یہ باپ ہو رہے، بیٹا ہو رہے، روح القدس ہو رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں عزیزو، تو اس میں یہ خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لاحاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو کہ انسانوں کی روایت ہے، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. مینز گاڈ ہیڈ، وہ خدا جو لوگ چاہتے ہیں کہ جس نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، سمندروں کو بنایا، پانیوں کو بنایا. ہاللیلویا، آسمان کو تمبو کی طرح تاننے والا، انسان کو بنانے والا، سمندروں کو بنانے والا، ہر چیز کو بنانے والا. ہاللیلویا، او پریز دا لارڈ. ہم اس کا شکر کرتے ہیں اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں. خدا ہم کا پاک روح ہم سب کو فضل دے کہ اس کے کلام کی سچائیوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق عزیزو آگے بڑھتے چلے جائیں اور برکت پائیں. اور جس کے کہنے سے غیر قومیں ہمیں کافر کہتی ہیں یہ کفر بولتے ہیں، اس سے اگر گریز کا یہ کیا جائے تو کیوں یہ عزیزو، کیا خدا ہم سے ناراض ہو جائے گا کہ میں نے خدا دا بیٹا نہیں تسی کیا؟ عزیزو یاد رکھیں جہاں پر لکھا ہے نا کہ سن آف داؤد، اس کا اور مقصد ہے، اس کا مقصد اور ہے کہ سن آف داؤد کا مطلب کہ صرف اسرائیل تک کا وہ خدا. کیا وہ صرف اسرائیلیوں کا ہی خدا ہے؟ عزیزو رومی کرم سے خط اس کا 3 باب اور اس کی 29 آیت میں لکھا ہے، کیا خدا صرف یہودیوں کا ہی خدا ہے، غیر قوموں کا نہیں ہے؟ آگے لکھا بے شک وہ غیر قوموں کا بھی ہے، اور وہ بھی اور ہم بھی جو غیر قوموں میں سے ہیں راست بازی کے کلام پر عمل کرنے کے وسیلے سے بچیں گے. اور وہ بے شک عزیز یونیورسل گاڈ ہے. اس نے جہان سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو. پوری دنیا کو اس نے خریدا ہے، پورے جہان کو اس نے خرید لیا اپنے لہو سے. ہاللیلویا، ہم اس کا شکر. ہی از اے یونیورسل گاڈ. وہ صرف یہودیوں کا نہیں، وہ صرف یونانیوں کا نہیں، وہ پوری دنیا کا خدا اور خداوند ہے. ہم ایسے خداوند کا شکر ادا کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں. خداوند کا پاک اور ہمیں آج کے کلام کے وسیلے سے کثرت سے برکت بخشے. آمین. میں گل خدا دی سونی انہیں کیتا اے کلام، میں گل مسیح دی سونی انہیں کیتا اے کلام، میں مندا دل و جان دینا، میں رکھنا پورا ایمان، میں مندا دل و جان دینا، میں رکھنا پورا ایمان. پر چاہیدہ ہے کہ موڑیے نام اس کلام تو سوی. خداوند ایک بار بولا، میں نے 2 بار سنا ہے. خداوند کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلے سے کثرت سے برکت بخشے. آمین آمین آمین.
Now, the grace of our Lord Jesus Christ be with all people. The grace of Lord Jesus Christ be with all saints. آمین. خدا کا پاک رو آپ سب کو کثرت سے برکت بخشے. ہاللیلویہ. تھینک یو عزیزو. آپ کی توجہ